السلام علیکم، میں عثمیرہ افضل اور آپ کے ساتھ ویکلی ہاروسکوپ لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ پہلے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، آپ کے کیسے روزے گزر رہے ہیں، کیسا آپ کا یہ ایک پرخطر سا دور جو ہے کووڈ میں، اور یہ کافی زیادہ متاثر کر رہا ہے۔ اب آج کل بہت سے لوگ اس میں انفیکٹڈ ہو گئے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے میری تو آپ لوگوں سے یہ التجا ہے، یہ ریکویسٹ ہے، ہم سب مل کے اس چیز کا مقابلہ کریں، سامنا کریں کہ ہم SOPs کا دھیان رکھیں اور اپنے گھر میں رہیں۔ زیادہ ضرورت کے وقت ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ یہ ہم سب کو انڈیویجولی طور پہ، انفرادی طور پہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیسے اس چیز سے تدارک کرنا ہے، کیسے بچاؤ کرنا ہے، اور کیا احتیاطی تدابیر ہیں جن سے ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ایک ویڈیو دی ہے جس میں نے آپ کو کرونا کے کچھ اترنے کی یا کچھ اس کا زور کم ہونے کے لیے ایک آپ کو مخصوص ڈیٹ بتائی ہے کہ یہ تھوڑا سا 1 مہینہ تھوڑا سا اس میں سفر کریں گے، لیکن اللہ احسان کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے کہ یہ بس تھوڑے 1-1.5 ماہ کی بات ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت جلد اس چیز کا زور اور اس کا جو بھی اس کا ریشو زیادہ ہے، بہت جلد اس کی آپ سب کی دعاؤں سے، کل مسلمان امہ کی دعاؤں سے، سب کی دعاؤں سے یہ چیز بہت جلد دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ خاص رحم اور کرم فرما دیں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کہ 28 اپریل سے 4 مئی تک کا جو ہفتہ ہر برج، ہر زوڈک سے کے مطابق جو جیسا گزرنا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کون سا برج کس شش و پنج میں ہے، اور کون سا برج کو کس خوشی میں ہے، کیا کرنا چاہیے، ان کی احتیاطی تدابیر میں آپ کو مزید صورتحال کے لیے تھوڑا سا اس ویڈیو کو یا آپ کی ڈیٹیل کو تھوڑا 1-2 منٹ میں لمبا کر دوں گی، تو آپ کو کچھ زیادہ اس میں آپ کو ریمیڈیز بتا دوں گی۔ تو آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے برج حمل یعنی کہ ایریز کی طرف۔ ایریز کے حالات دیکھنے ہیں ہم نے 28 اپریل سے 4 مئی تک۔ تو اس ہفتے میں 2 چینجنگ آ رہی ہیں۔ ایک تو ستارہ عطارد 1 مئی یعنی کہ 1 مئی کو اپنے ٹورس میں جائے گا، یعنی کہ برج ثور میں، اور 4 تاریخ کو اس ویک کے لاسٹ میں 4 تاریخ کو زہرہ جو ہے وینس وہ بھی برج ثور یعنی کہ ٹورس میں جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے میں برج حمل یعنی کہ ایریز والوں کو کیا صورتحال پیش ہو ہے، یا کیا ان کے لیے دشواریاں ہیں، یا کیا ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس کا دورانیہ جو ہے وہ 13 اپریل سے 13 مئی تک جن حضرات کی پیدائش ہوتی ہے ان کا سورج یعنی کہ سن جو ہے برج حمل یعنی کہ ایریز میں ہوتا ہے۔ تو جن کو اپنی اس تاریخ پیدائش کا ڈیٹ آف برتھ کا نہیں پتہ، تو جن کے نام الف مدہ یا اے سے ہوں وہ بھی برج حمل کے کہلائے جاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا ہے۔ ایریز کے لیے تو ابھی 3 دن ہیں، اس نے اپنے اسینڈنٹ میں ان کے ستارہ زہرہ، سورج اور عطارد ان کے اسینڈنٹ میں ہیں، تو ان کے لیے ریلیکس دن ہے اور ان کو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ بس یہ 28 تاریخ کو یعنی کہ آج کا جو دن ہے ان کا 28 تاریخ کو ان کا مون 8th ہاؤس میں ہوگا، اور ستارہ مریخ کے گھر میں ہوگا، اسکارپیو میں ہوگا، اور ساتھ ان کا کیتو براجمان ہے۔ تو ان کو تھوڑی سی اپنی صحت کے بارے میں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ اپنے ٹیمپریچر کا، اپنے باہر نکلتے وقت احتیاطی تدابیر کا زیادہ سے زیادہ ان کو تدابیر کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ تو کیونکہ ان کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ بھی 3rd ہاؤس میں ہے، اور ان کی کمیونیکیشن میں کوئی لیک نہیں ہوگا، اور ان کی رشتہ داریوں میں یا ہمسایوں میں کوئی ایسا ان کو پیغام یا کوئی ایسا نقل و حرکت کے ذریعے کوئی ایسی ان کو خوشخبری ملے گی جو ان کے مالی وسائل کو یا کسی اور چیز کو ان کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے میں مدد دے گی۔
देखा जाए तो 30 और 1 को यानी कि 1 मई को इनका वैसे भी जो अतारत है इनका वो दूसरे हाउस में यानी कि खाना माल में दौलत के हाउस में आ जाएगा, तो इनको मनी मैटर्स के मामले में ज़्यादा बेहतर कर देगा। और इनकी किस्मत के खाना में कमर सारा अतारत जो है वो इनके आके इनके असेंडेंट के साथ ट्राइन कर लेगा, तो इनको इनकी किस्मत के को 4 चांद लगेंगे। इनके किस्मत के, इनके ड्रीम्स के, इनकी विशेस के पूरे होने के ये 2 दिन हैं। 30 और 1 में इनके लिए बहुत अच्छे होंगे और हर लिहाज से इनको हर लिहाज से मैं कहना चाह रही हूँ, ट्रैवल से रिगार्डिंग, फ़ॉरेन खुशखबरियों के रिगार्डिंग, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से और हर एस्पेक्ट से इनको बेहतर होगा, चाहे वो मर्द हों चाहे औरतें हों। और इनके लिए एक और मैं आपको बता दूं कि F और M नाम जो हैं इनके लिए इस वीक में बहुत अच्छे इनके लिए बेहतर काम करेंगे। 2, 3 और 4 मई को इनका जो कमर है यानी कि मून की सिचुएशन होगी वो इनके सारा ज़ोहल के साथ 10वें हाउस में आ जाएगी, तो इनका कोई रुका हुआ काम या इनके बॉस या जॉब के रिलेटेड या कोई ऐसा काम, सरकारी मुलाजम हो या कोई काम हो या कोई कारोबारी हालात हो, सेल परचेज़ में इनको फ़ायदा मिलेगा। बेशक वो अपने हाउस के बिल्कुल सामने होगा। इनको घर से मुतल्लिका औरतों से रिलेटेड मर्दों को और मर्दों से औरतों से रिलेटेड कोई वास्ता पड़ सकता है और इनके पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ जिसे कहते हैं ना घर के मामलों में इनको सुकून के ये दिन होंगे। इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार की तस्वीर मैं बताती हूँ ये करनी चाहिए। और इनको जो इनके लिए लकी डे है, लकी अदद है वो 1 और 5 है इस वीक में, और लकी नाम जो है वो F और M होंगे। और इनके लिए जो ज़्यादा जो बेहतर दिन है इस वीक में मैं ओवरऑल बताऊं, वैसे तो सारे दिन हैं 28 से 4 तक, लेकिन 30 और 1 जो है में इनके लिए हर लिहाज से बहुत अच्छा है। देखा जाए स्टूडेंट्स की तरफ, मेल हो फीमेल हो, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कारकर्दगी का ये पूरा वीक बल्कि आगे तक भी जाएगा, क्योंकि इनका जो 5th हाउस का गवर्न करता है वो एग्जॉल्टेशन में इनके 1st हाउस में है, तो इनके अपने माइंड की अक्कासी करता है इनके असेंडेंट में बैठ के। और किस्मत और तालीम, इल्म, हुनर और किसी न किसी ख्वाहिश के, दरीना ख्वाहिश के पूरा होने का ये वीक बहुत अच्छा है। सेल परचेज़ में आपको बार बार कह रही हूँ इस वीक में बहुत अच्छा है। शराकतदारी और पार्टनरशिप के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि इनका 7th हाउस का जो गवर्न करता है सारा ज़ोरा, वो इनका 4 मई को इनके इस वीक के लास्ट डे में वो भी अपने घर में इनके दूसरे हाउस में, इनके मनी मैटर्स के हाउस में, इनकी किस्मत के हाउस में इनके बहुत अच्छा हो रहा है। उनको गेंस और इनको ज़्यादा शराकतदारी के मामलों में भी और अज़वाजी नुक्ता निगाह से भी इनको फ़ायदे मिलेंगे। तो अब बात करते हैं बुर्ज सौर यानी कि टॉरस के बारे में। टॉरस की बात की जाए तो इनका जो दौरानिया है यानी कि जिनका सन 13 मई से 13 जून तक जो सूरज की पोजीशन है वो बुर्ज सौर यानी कि टॉरस में रहती है। और जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश का नहीं पता, उनके नाम जिनके बे और अलिफ के नीचे ज़ेर, आइन के नीचे ज़ेर यानी कि ई से नाम या आई से नाम या बी से नाम जिनके होते हैं वो भी सारा ज़ोहरा यानी कि बुर्ज सौर के होते हैं। तो इनका वीक देखा जाए तो ये खासा इनके लिए इनके इस वीक के लास्ट डेज़ में यानी कि 3-4 जो तारीख हैं मई, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरियों का हामिल है। और इनके फर्स्ट डे में देखा जाए 28 और 29 को, तो इनका मून जो है वो इनके केतु के साथ 7th हाउस में बैठा है और इनका जो रूलिंग कर रहा है 7th हाउस को वो है इनका मनी मैटर यानी कि दूसरे हाउस में। तो इनके रुकी हुई दौलत और अखराजात जो हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी हो रही है, उसके मामले में ये 28-29 तारीख इनके लिए बहुत अच्छी है। औरतों की शॉपिंग के लिए मैं ये कहूँगी कि ज़रा मियाना रवि से ये खरीदो फरोख्त करें। तो 30 और 1 इनके लिए थोड़ा सा बेहतरी यानी कि इनको ज़रा एहतियात करने के दिन हैं,
کیونکہ ان کا ستارہ قمر جو ہے وہ 8th ہاؤس میں آئے گا، تو اس لیے ان کو تھوڑا سا اپنی صحت کے بارے میں یا اپنے ان کے بخار یا حرارت یا کوئی اس طرح کی جوائنٹس میں پین وغیرہ ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا یہ پرہیز کریں۔ دیکھا جائے تو ان کا جو رولنگ پلینٹ ہے فرسٹ ہاؤس جو ہے وہ ان کا اپنے سے 12ویں ہاؤس میں ہے، تو ان کو تھوڑی سی ایکسپینس میں یا ان کی ضرورت سے زیادہ اخراجات میں یہ ویک جو ابھی پچھلا گزرا ہے، لیکن یہ ویک جو آنے والا ہے 28 سے 4 تک، اس کے جو لاسٹ 3 ڈیز ہوں گے اس کے لیے بہتر ہو جائیں گے۔ تو پہلے 3 دنوں میں تھوڑا سا ان کو اخراجات میں ذرا بہتری اور احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کے 10ویں ہاؤس میں چونکہ جوپیٹر ستارہ مشتری بہت اچھا بڑی اچھی پلیسمنٹ میں بیٹھا ہے، تو مجھے سور والوں کے جتنے بھی مالی حالات ہیں، جتنے بھی جاب سے ریلیٹڈ ہیں، جتنے بھی ان کے کاروباری حالات ہیں، اور جو بھی مرد اور خواتین جتنے بھی یا اسٹوڈنٹس جتنے بھی اعلیٰ پوسٹ یا اعلیٰ حکام سے ملنا چاہتے ہیں، یہ ویک ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور جب ان کا مون ستارہ قمر 2، 3 اور 4 مئی کو ان کے 9th ہاؤس میں آئے گا، تو یہ ان کے لیے اور بہتری کا سامان لے کے آئے گا، اور ہو سکتا ہے ان کو فورن سے یا باہر سے ریلیٹڈ کوئی نیوز یا کوئی ایسی نقل و حرکت یا کوئی ایسی خبر ملے جس سے ان کی قسمت کو 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ ان کی اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ تھوڑی سی آج کل تھوڑی سی ڈم ہے، اور اس لیے یہ جو آخری دن میں آپ کو بار بار کہی جا رہی ہوں 2، 3 اور 4، چونکہ ستارہ زہرہ ان کا اپنا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ ان کا اپنے گھر میں آ جائے گا، تو اس لیے ان کے مالی معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ چونکہ 1 مئی کو ان کا منی میٹرز کا جو ستارہ عطارد ہے وہ ان کے سر پہ آ جائے گا، تو اس لیے ان کو بدھ والے دن تھوڑا سا گرین کلر کا یا کوئی ایسی چیز کا صدقہ خیرات نکال دینی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کریں، تو ان کو اپنی ذہنی پریشانی اور ذہنی کوفت بھی 1 کے بعد انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ جو آج کل ان کو تھوڑی سی پریشانیاں اور ٹینشن سی ہے، بہن بھائیوں سے ان کو تھوڑے سے زیادہ پرابلم ہو رہے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں سے نقل و حرکت میں ان کو تھوڑے سے پریشانیاں اور ٹربلز آ رہی ہیں، تو ان کے یہ ویک جو آنے والا ہے اس کو میں ان کے 28 اور 29 کو نکال کے ان کے آگے کے دن بہت بہتر ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس کو دیکھا جائے تو ان کا بھی جو ستارہ عطارد ہے وہ ان کا اپنے اسینڈنٹ میں اپنے آ کے ٹرائن کر لے گا، تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہو جائے گا، یعنی کہ 1 کے بعد ان کے حالات زیادہ بہتر ہو جائیں گے، اور 4 کے بعد ان کا اپنا رولنگ پلینٹ بہت زبردست ہو جائے گا۔ ان کے لیے میں نام بتا دوں، ان کے لیے جو لکی ہیں اس ویک میں وہ B، A اور M کے ساتھ جو ہیں، اور T بھی ان کے لیے بہتر ہے، اور ان کے لیے اوائڈ کرنا چاہیے N اور F سے تھوڑا سا اوائڈ کریں۔ ان کے لکی عدد جو ہیں وہ 7 اور 3 ہیں اس ویک میں، اور ان کے لیے جو سٹون میں اکثر کہہ دیتی ہوں، ان کے لیے ڈائمنڈ یا پرلز جو ہیں اس ویک میں ان کے لیے سوٹ کریں گے۔ قسمت کے معاملات ان کے لیے بہت اچھے ہیں، گینز کے، خرید و فروخت کے، اور کسی رکی ہوئی خواہشات کے، جیسے ان کا جوپیٹر اس کو گورن کرتا ہے، چینج ہو چکا ہے، تو جوپیٹر ان کا بہت اچھی پلیسمنٹ میں ہے، تو اس لیے ان کے معاملات اس ویک میں بہت اچھے اور بہت کول جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں برج جوزہ یعنی کہ جیمنائی کی۔ 14 جون سے 14 جولائی کا جو دورانیہ ہے وہ سورج کا جیمنائی میں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سورج جیمنائی میں فال کرتا ہے، تو جو اس دورانیہ میں اس دوران پیدا ہوتے ہیں وہ برج جوزہ یعنی کہ جیمنائی کے کہلائے جاتے ہیں۔ تو جن کو اپنی اس ڈیٹ کا نہیں پتہ اور جن کے نام ہے اور کاف سے ہوں وہ بھی جیمنائی کے کہلائے جاتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں ان کے اس ویک کی، یعنی کہ 28 اپریل سے 4 مئی تک ان کے کیسے حالات ہیں۔ ان کو جیسے 16 اپریل سے یا 14 اپریل سے ان کا جو مارس ہے وہ ان کے سر پہ ہے، تو ان کو طبیعت میں تھوڑا سا ایگریشن، غصہ اور کوئی خواہ مخواہ کا جسے ہائپر ہونا ان کی پرسنالٹی میں ایک پچھلے دنوں سے کافی چل رہا تھا، لیکن چونکہ اب جیسے جیسے ڈگریز آگے آتی جائیں گی تو یہ بہتر ہوتا جائے گا۔ ان کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ بھی 1 مئی کو ان کے 12th ہاؤس میں جائے گا، تو اس لیے میں پہلے ہی
ان کو ریمیڈیز یعنی کہ احتیاطی تدابیر بتاتی چلوں۔ ان کو بدھ والے دن کسی بھی سبز چیز کا یا سبز دال کا یا بھی سبز گرین کلر کے سٹون کو استعمال کر کے یہ اپنی اس ذہنی پریشانی کو یا اپنے اس چینج کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، جیسے ہی اس نے ان کے 12ویں ہاؤس میں آنا ہے، گو کہ ہاؤس اچھا نہیں ہے، لیکن وہ ستارہ ظہر جو کہ ان کے آلریڈی 8th ہاؤس میں پڑا ہے، تو ان کو ساتھ ٹرائنگل کر دے گا، یعنی کہ ٹرائن کر لے گا، اچھی نظرات میں ہو جائے گا، تو ان کو اتنی زیادہ کوفت نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی ان کے لیے میں آپ کو پہلے احتیاطی تدابیر بتا دوں۔ ایک تو میں نے یہ بتا دی، ان کے لیے سٹونز میں بتا دوں، ان کے لیے اس ویک میں یہ ایمرلڈ بھی پہن سکتے ہیں گرین کلر کا، اس کا دن بدھ ہے، اور یہ کورل بھی پہن سکتے ہیں، اس کا کلر ریڈ، اور اس کا جو ڈے ہے وہ منگل ہے۔ اور ویسے بھی ان کو جو ایک 2.5 سال کا پیریڈ گزر ہے، یعنی کہ ان کا سیٹن جو ہے وہ ان کے 8th ہاؤس میں ہے، تو اس کے لیے ان کو آلریڈی میں نے پریکاشنز بتائے ہیں کہ ان کو احتیاط کرنا چاہیے وائل ٹریولنگ یا اس طرح۔ لیکن یہ بھی ان کے لیے ایک نارمل سے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ستاروں کی نظرات کو میں پہلے بھی بتاتی ہوں کہ ستاروں کی نظرات کو، اسپیکٹس کو ہم زیادہ دیکھتے ہیں، اور اس سے ان کے جو کرنٹ جو سچویشن ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو ان کا 1 مئی کو ان کا اپنا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ 12th ہاؤس میں آ جائے گا 11th ہاؤس سے، تو اس لیے ان کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ 28، 29 اور 30 تاریخ ان کے لیے بہت اچھی ہیں، ان کے گینز، امید و خواہشوں میں کامیابی، اور ان کے بہن بھائیوں، رشتہ داروں سے اور نقل و حرکت میں ان کو فائدہ ملے گا۔ یہ اپنے مائنڈ کو، اپنے دماغ کو کسی اچھی سچویشن میں یا اچھے کام میں، عمل میں لے کے آ سکتے ہیں۔ اور ان کے 4th ہاؤس کا جو کہ گورن کرتا ہے وہ بھی مرکری ہے، تو اس لیے ان کو پہلے 3 دن یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں 28، 29 اور 30 شاپنگ یا کوئی ایسی گروسری یا گھر میں جو بھی اخراجات کے بارے میں کوئی چیز ہے وہ خرید و فروخت کر لیں۔ بعد میں ان کے لیے جو میں نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں وہ 1 مئی سے لے کر 4 مئی تک تھوڑا سا ان کو احتیاط کرنی چاہیے اس بارے میں۔ شاپنگ کے لیے گریز کرنا چاہیے، یا پھر ان کو گھر کے سکون کے لیے زیادہ سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے یا باہمی تعلقات میں بیلنس رکھنا چاہیے۔ ان کو تھوڑا سا اپنی طبیعت کو کول کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میں آپ کو پریکاشنز بتا چکی ہوں۔ ان کا 5th ہاؤس بہت اچھا چل رہا ہے، ان کا 3rd ہاؤس ان کے بہت اچھا ہے، وہ ایگزالٹیڈ ہے، اور دیکھا جائے تو ان کا تعلیم کے بارے میں جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو آگے چل رہے ہیں، اور جن کو خدا نخواستہ کوئی گائنی یا کوئی اس طرح کا پرابلم چل رہا ہے جن خواتین کو، ان کے لیے بھی یہ ویک کے پہلے 3 دن بہت اچھے ہیں۔ اور ستارہ زہرہ نے بھی 4 مئی کو ان کے 12th ہاؤس میں آ جانا ہے، گو کہ اپنے ہاؤس میں آنا ہے، تو ان کے لیے ستارہ زہرہ اور ظہر کی ٹرائنگل ہو جائے گی، تو جو بھی پسند اور کے معاملات رکے تھے، خاص کر شادی بیاہ کے معاملات میں، تو ان کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے 4 مئی کے بعد یا 4 مئی سے ان کے دن سٹارٹ ہو جائیں گے۔ ان کے لیے دیکھا جائے تو اس ویک میں جو سٹونز ہیں وہ کورل اور ایمرلڈ بہت اچھے رہیں گے۔ ان کے ٹریول کے ہاؤس میں، ان کی قسمت کے ہاؤس میں چونکہ جوپیٹر براجمان ہے، وہ ان کے لیے بہت بیسٹ سائن ہے، اور یہ اپنے 7th ہاؤس کے ریگارڈنگ، یعنی کہ شراکت داری کے ریگارڈنگ، یا ان کی ایسی جگہ پہ شراکت داری یا ازدواجی معاملات میں ایسی جگہ سے کوئی سیٹ کرے گا ان کی زندگی کو، جس کے معاملات یا جن کے تعلق باہر سے ریلیٹڈ ہوں گے، یا ان کا کوئی ٹریول باہر ہو سکتا ہے، یا ان کو بیرون ملک سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے اس ویک میں، اور خاص کر 2، 3 اور 4 تاریخ کو۔ تو ان کے لیے اس ویک میں جو ان کے لیے ورڈز اور الفابیٹس ہیں میں بتاتی ہوں اکثر، ان کے لیے پی، ایف اور اے ان کے لیے بہت اچھی ہیں، اور ٹی اور آر ان کے لیے نارمل رہیں گے۔ این اور بی سے تھوڑا سا یہ اوائڈ کریں تو بہتر رہے گا۔ ان کے لیے جو لکی عدد ہیں اس ویک میں وہ 5 اور 9 ہیں، تو ان کے لیے بہت بہتر ہے کہ یہ بدھ والے دن زیادہ سے زیادہ ریمیڈیز دیں، اور وہ بھی گرین کلر کی، تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں برج سرطان یعنی کہ کینسر کی۔
جی اب بات کرتے ہیں برج سرطان یعنی کہ کینسر کی طرف، اور جو 15 جولائی سے 15 اگست کا دورانیہ، اس دوران جو پیدا ہوتے ہیں، جو ہونے والے ہیں، ان کا سٹار جو ہے وہ کینسیرین یعنی کہ برج سرطان ہوتا ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ کا نہیں پتہ اور جن کے نام ہے ہاتھی والی ہے سے ہوتے ہیں، وہ کینسیرین کہلائے جاتے ہیں۔ تو کینسیرین کو دیکھا جائے تو ان کا 28 تاریخ کو یا 29 تاریخ کو ان کا جو مون ہے، اپنا رولنگ سٹار ہے، پلینٹ ہے، وہ ان کا 5th ہاؤس میں یعنی کہ 5ویں ہاؤس میں اچھا ہے، ٹرائنگل ہے ان کے ساتھ، اور ان کے لیے ان کے بچوں کے معاملات، ان کی تعلیم کے معاملات اور ان کی خواہشات اور ان کے افیئرس کے معاملات ہیں وہ بہتر رہیں گے۔ اور اگر یہ کینسیرین خاص کر فیمیل جن کی جو کنسیو کر رہی ہیں، جو اس دوران جن کی اولاد کا معاملہ ہے، جن کی ڈلیوری کا مسئلہ ہے، جو معاملہ ہے، تو بیٹی کی جو ہے اور بیٹیوں کی جو شرح ہے وہ بیٹوں سے زیادہ ہوگی اس ویک میں۔ تو دیکھا جائے تو ان کے 7th ہاؤس میں ستارہ زحل یعنی کہ ان کے اپنے ہاؤس میں بیٹھا ہے، ان کی شراکت داری کے معاملات میں، لیکن مریخ، ستارہ مریخ جو ہے وہ ان کا 12th ہاؤس میں، ان کے 5ویں ہاؤس کا جو کو گورن کرتا ہے وہ ان کے 12ویں ہاؤس میں ہے۔ اس لیے تھوڑا سا ان کو جو بھی میں نے آپ ان کو گائنی پرابلم کہا، وہ ذرا سیزیرین یا کوئی آپریشن یا کوئی میجر سرجری وغیرہ یا اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس ویک میں دیکھتے ہیں 28 اور 29 کو تو میں نے بتایا کہ ان کے جو ستارہ قمر ہے وہ ان کا 5th ہاؤس میں، ان کے وہ ان معاملات کو بہتر کرے گا، ان کی اولاد کے معاملات میں پریشانی نہیں دے گا، اور ان کو بہتر سے بہتر ان کے افیئرس کے معاملات میں بہتر ہے۔ اور 30 اور 1 مئی کو، 1 مئی کو ان کا 6th ہاؤس میں چونکہ ستارہ قمر آ جائے گا اور ان کے مارس کے سامنے آ جائے گا، تو اس لیے تھوڑا سا یہ دن ان کو احتیاطی تدابیر زیادہ کرنی چاہیے۔ ہلکا پھلکا ان کو ٹیمپریچر یا کوئی اس طرح کی پین یا کوئی اس طرح کا سیزنل یا کوئی ویدر سے ریلیٹڈ کچھ اس قسم کی انفیکشن ہو سکتی ہے، ان کے لیے ذرا یہ تدابیر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ 2، 3 اور 4 ان کے 7th ہاؤس میں ان کا اپنا رولنگ پلینٹ ہوگا، ستارہ قمر ستارہ زحل کے ساتھ، تو اس وقت ان کا جو اپنا مرکری ہے، ستارہ عطارد ہے، وہ 1 کو چینج ہو کے ان کے ساتھ ٹرائن کر دے گا، تو ان کے لیے یہ دن بہت اچھے ہیں۔ 2، 3، 4 ان کے شاپنگ، ان کی شراکت داری، ان کے دوسرے معاملات، ان کی پرسنالٹی میں چارم پیدا ہونا، اور ان کے گھر میں کوئی نقل و حرکت، کوئی ایسا معاملہ جو پچھلے 2-3 ہفتوں سے زیر بحث تھا، اس کا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا، اور ان کے لیے یہ بہت اچھا ویک ہوگا اس معاملے میں۔ 2، 3 اور 4 تاریخ کو چونکہ ستارہ زہرہ بھی ان کے ستارہ رولنگ کے ساتھ، قمر کے ساتھ اور زحل کے ساتھ ٹرائنگل کر لے گا، تو یہ ٹرائن ان کی پسند اور ناپسند کے لیے، ان کے گینز کے لیے، ان کے لابھ اور ان کی دولت کے لیے، ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ تو ان کو جو فرد یا کوئی ان کے ساتھ زیادہ دوست جو نام ہے وہ میں بتاتی چلوں، میم یعنی کہ M، F اور H ان کے لیے بہت اچھا رہے گا، اور ان کے لیے A، S نارمل ہیں، اور یہ اوائڈ کریں ذرا B اور J سے، تھوڑا سا یہ اوائڈ کریں تو بہتر رہے گا۔ ان کے لیے جو عدد ہے وہ 3 اور 6 ان کے لیے جو ہے وہ اس ویک میں لکی عدد رہے گا، اور ان کو جو سٹون میں اکثر بتاتی ہوں وہ ان کے لیے پرلز اور پکھراج یعنی کہ یلو سفائر یا ٹوپیز، اور ان کے لیے دن ہے جمعرات اور پیر، ان کے لیے بہت لکی ڈیز رہیں گے اس ویک میں۔ تو اب بات کرتے ہیں برج اسد یعنی کہ لیو کی طرف۔ جی اب بات کرتے ہیں ستارہ سورج یعنی کہ برج اسد لیو کی۔ تو 15 اگست اور 15 ستمبر کے دوران جو پیدا ہوتے ہیں وہ ان کا سورج جو ہے وہ لیو میں ہوتا ہے، اور وہ برج اسد کے کہلائے جاتے ہیں، اور جن کو اپنی ان ڈیٹ آف برتھ کا نہیں پتہ اور جن کے نام میم یعنی کہ M سے ہوں،
وہ بھی برج اسد یعنی کہ لیو میں فال کرتے ہیں۔ ان کے اس ویک میں جو ستارہ قمر ہے، ان کا اپنا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ میں پہلے بتاتی چلوں کہ ان کا بہت اسپیشیس اور بہت اچھا ویک پچھلے ویک سے گزرا ہے، کیونکہ ان کا اپنا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ تینوں ستارے عطارد اور زہرہ کے ساتھ ستارہ سورج بھی ان کے 9th ہاؤس میں 9ویں خانے میں قسمت کے خانہ میں ان کا یہ بیٹا ہے۔ اب قسمت کے خانے کو جو گورن کرتا ہے وہ ہے ان کا مرکری، تو مرکری جو ہے وہ ان کا مارس، ستارہ مریخ جو ہے وہ ان کا 11ویں ہاؤس میں یعنی کہ گینز اور لابھ اور خاطرداری اور ان کے خواہشات کی تکمیل کے ہاؤس میں وہ بیٹھا ہے۔ تو ان کا یہ ویک کے پہلے 3 دن بہت اچھے ہاؤس سے ریلیٹڈ، اپنے پیس آف مائنڈ سے ریلیٹڈ، گھریلو امور کی طرف ان سے جو ہے وہ پہلے 2 دن 28 اور 29 بہت اچھے ہیں، اور 30 اور 1 مئی کو ان کا جو ہے ستارہ قمر وہ ان کے اپنے رولنگ پلانٹ کے ساتھ ٹرائنگل کر دے گا، تو وہ ان سے 28 اور 29 سے بھی بہتر ہیں۔ ان کی کہیں نہ کہیں کوئی رقم یا دیرینہ خواہش، ان کے بچوں کی خواہشات سے ریلیٹڈ، ان کے بیرون ملک جانے سے ریلیٹڈ، اور ان کی ڈریمز اور ان کی قسمت کے معاملات سے ریلیٹڈ جو ہے کمیونیکیشن، اور ان کے غیر ملکی جو باہر رہنے والے جو رشتہ دار ہیں ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس ویک میں خاص کر 30 اور 1 کو بہت اچھے اور بہتر ہوں گے، یعنی کہ یہ دن ان کے لیے فوکس کرنے کے ہیں جن کو میں بتا رہی ہوں۔ 2، 3 اور 4 ستارہ قمر ان کے 6 ہاؤس میں ستارہ زول کے ساتھ آ جائے گا، اور اس دوران ان کا جو ستارہ عطارد ہے، مرکری ہے، وہ 10ویں ہاؤس میں چلے جائے گا، اور ستارہ زہرہ 4 مئی کو 10ویں ہاؤس میں چلے جائے گا، اور ان کے 6 ہاؤس کے ساتھ یہ ٹرائنگل کر لے گا، اور ان کا یہ 10واں ہاؤس یعنی کہ ان کے کاروباری حالات، سانجھی اور جسے کہتے ہیں اکٹھی شراکت داری میں کے معاملات میں، خاص کر بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ ان کے آخری 3 دن 2، 3 اور 4 بہت بیسٹ ہیں۔ دیکھا جائے تو اوور آل لیو والوں کا یہ ویک بہت اچھا جائے گا۔ ان کی جو تھوڑی معمولی بیماری یا کوئی اس قسم کے بھی معاملات ہیں ان کے بھی حالات جو ہیں وہ 2 اور 3 کے بعد بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ ان کے لیے میں دن بتا دوں، ان کے لیے اس ویک میں لکی جو ڈے ہے وہ ہے جمعرات ہے اور پیر ہے، ان کے لیے بھی بہت اچھا گزرے گا، اور ان کے لیے اتوار بھی بہتر ہے، سنڈے بھی، اور ان کے لیے جو لکی سٹون ہے وہ روبی ہے اس ویک میں، اور اس کے علاوہ یہ بلو سفائر پہن لیں تو وہ بھی ان کی صحت اور جوائنٹس کی جو پین اور کچھ بیماری کے چھوٹے موٹے جو چھوٹے ایشوز ہیں ان کے لیے بھی بہتر رہے گا۔ اور ان کے لیے جو لکی عدد ہے وہ 1 اور 5 اور 9، یہ تینوں ان کے لیے بہت لکی عدد رہیں گے اس ویک میں، اور M، S اور A ان کے لیے اس ویک میں بہت اچھے نام رہیں گے جو ان کے لیے ہیلپ کے لیے، اور جو ان کے دوست نام جو ہے اس ویک میں ان کے لیے مدد یا ان کے ساتھ اٹیچ رہیں گے۔ تعلیم کے معاملات میں دیکھا جائے تو وہ آلریڈی میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ 6 اپریل سے ان کا ٹائم بہت ہو چکا ہے، اور شادی بیاہ کے معاملات میں یہ ان کا ٹائم جو ہے سپٹمبر تک جو ہے اوور آل میں بتا دوں بہت اچھا ہے۔ یہ ویک بھی ان کا ان معاملات میں بھی بہت بہتر جائے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں برج سنبلہ یعنی کہ ورگو کی طرف۔ برج سنبلہ اور ورگو کی بات کی جائے تو 15 سپٹمبر سے 15 اکتوبر تک کا دورانیہ ان کی پیدائش کا ہے، یعنی کہ اس دوران جو حضرات پیدا ہوتے ہیں، جو افراد پیدا ہوتے ہیں، ان کا سن جو ہے وہ ورگو میں فال کرتا ہے، اور جن کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ پی یعنی کہ پے سے ہو تو وہ بھی ورگو کہلائے جاتے ہیں۔ ان کا دیکھا جائے تو ان کا اپنا جو رولنگ پلانٹ ہے مرکری وہ ان کا
8th ہاؤس میں ہیں، اور فرسٹ کو یعنی کہ اسی ویک میں ان کا اپنا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ بہت اچھے ہاؤس میں آ رہا ہے۔ ان کے لیے تھوڑے پچھلے جو صحت اور پریشانی اور ٹینشن کے جو تھوڑے 1-2 ویک گزرے ہیں، ان کے لیے بہت بہتر آ رہا ہے، کیونکہ ٹورس میں مرکری آ جائے گا فرسٹ کو، تو ان کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور 4 تاریخ کو ان کے 8th ہاؤس سے نکل کر سارا زہرہ بھی اپنے ہاؤس میں، ان کی قسمت کے ہاؤس میں آ جائے گا، ان کے ٹریول کے ہاؤس میں آ جائے گا، تو ان کے لیے ان کی قسمت کو 4 چاند لگانے کے مترادف ہوگا۔ دیکھا جائے تو اس ویک میں 28 اور 29 کا جو دن ہے ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کے ستارہ زحل کے ساتھ ان کی دوستی ہے، ستارہ جو مشتری ہے اس کے ساتھ بھی بہتر ہے۔ اور دیکھا جائے تو ان کی کمیونیکیشن میں، ان کی نقل و حرکت میں، چھوٹے موٹے سفر اور خرید و فروخت میں یہ 28 اور 29 کی جو ڈیٹ ہے ان کے لیے بہت کارآمد ہوگی۔ اور 30 اور 1 مئی کو، 1 مئی کو ان کے لیے بہت گھر کے معاملات کے لیے بہت بہتر ہوگا، اور ان کی صحت کے معاملات میں، ان کی قسمت کے معاملات میں، ان کی والدہ سے تعلق کے معاملات میں، ان کی لینڈز کے معاملات میں یہ دن بہت اچھے ہوں گے۔ 2، 3 اور 4 کیونکہ ان کا اپنا، میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ 2 سٹارز اس ویک میں ٹرانزٹ میں چینج ہو رہے ہیں، برج ثور میں جا رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویک پچھلے کچھ ویک سے بہتر ہو جائے گا۔ ان کے لیے شاپنگ، ان کے لیے ان کے اولاد کے معاملات، تعلیم کے معاملات، خاص کر الیکٹریکل اور جو کمیونیکیشن اور انجینئرنگ کے جو میدان میں یہ ورکرز ہیں، چاہے وہ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں، وہ اس ویک میں ان کو بہت زیادہ کامیابی ملے گی۔ تو ان کا یہ ویک سب زوڈک سے زیادہ بہتر مجھے نظر آ رہا ہے۔ ان کا ستارہ جوپیٹر ان کے 4th ہاؤس کو جو گورن کرتا ہے، ان کے لیے 30، 1 اور 2، 3، 4 ان کے لیے ویک کے 4 دن بہت اچھے ہوں گے۔ ہر معاملات میں، ان کی صحت کے معاملات میں، ان کے مقدمہ بازی، دشمنی، لیٹیگیشن اور ہر معاملات میں یہ ویک ان کے لیے پچھلے ویک سے بہتر ہوگا۔ کوئی M اور TR ان کے لیے بہت بہتر ہوگا، A سے بھی مدد مل سکتی ہے، اور ان کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے N اور F سے، یہ تھوڑا اوائڈ کریں اس ویک میں۔ اور ان کے لیے جو لکی ڈیز ہیں وہ بدھوار اور ان کے لیے جمعرات کا جو دن ہے وہ اس ویک میں بہت اچھے ہوں گے۔ اور اتوار کو یہ مانک یعنی کہ روبی پہن لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، یا کسی بھی یلو کلر کا یہ صدقہ خیرات دے دیں، تو یہ بانٹ دیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ پرس بھی پہن لیں تو ان کے لیے بہت ہے، روبی پہن لیں ان کے لیے تو بہت ہے۔ اور اس ویک میں یہ تھوڑا سا یلوش جو پیل کپڑے ہیں، پیل کلر کے ہیں، اس سے تھوڑا سا اوائڈ کریں۔ لکی عدد جو ہے ان کے لیے 4 اور 8 ہے اس ویک میں، اور ان کا یہ ویک میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں کہ بہت بہتر ہے، اور ان کا اپنا بھی جو رولنگ پلانٹ ہے اس ویک میں ان کا 1 کو چینج ہو رہا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں برج میزان یعنی کہ لبرا کی طرف۔ اکتوبر سے 15 نومبر تک دورانیہ جو ہے وہ ہے برج میزان یعنی کہ لبرا۔ جو اس ڈیٹ میں، اس دورانیہ میں، اس دوران پیدا ہوتے ہیں، ہونے والے افراد ہیں، وہ ان کا سن سائن جو ہے وہ لبرا میں فال کرتا ہے، اور وہ لبرا کہلائے جاتے ہیں یعنی کہ برج میزان کے۔ تو ان کا دیکھا جائے، اور جن کو اپنے اس ڈیٹ آف برتھ کا نہیں پتہ، اور جن کے نام آر یعنی کہ رے سے، تے سے، توئیں سے اور ٹی سے ہوتے ہیں، وہ لبرا میں فال کرتے ہیں۔ تو ان کا دیکھا جائے تو اس ویک میں شروع میں 28 اور 29 ان کے کاروباری حالات میں، ان کے منی میٹرز میں ستارہ قمر کی پوزیشن ہے، اور جو کہ بہتر ہے، نارمل ہے، اور اس کا ایک اچھا اور ملا جلا پھل دے گا یعنی کہ فائدہ دے گا۔ ذرا لیوش نہ ہوں، خرید و فروخت میں، اخراجات میں ذرا میانہ روی اختیار کریں ان 2 دن میں تو بہتر ہوگا۔ 30 اور 1 مئی کو ان کا جو مون ہے وہ 3rd ہاؤس میں آ کے ان کے
3 ان کے اپنے ستارے کے ساتھ زہرہ، عطارد اور سورج کے ساتھ ٹرائنگل کر لے گا، اور ان کے لیے یہ 30 اور ایک دن ایک جو فرسٹ مئی ہے بہت اچھا ہے خرید و فروخت کے لیے، نقل و حرکت کے لیے، کوئی شارٹ جرنیز ہو سکتی ہیں، اندرون سٹی کوئی ٹریول ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور خوشخبری کی بات کہ 4 مئی کو ان کا اپنا جو رولنگ پلینٹ ہے زہرہ، ان کا ٹورس میں یعنی کہ 8ویں ہاؤس میں چلا جائے گا، اور ان کا 1 مئی کو ان کا جو عطارد ہے وہ بھی ان کے 8 ہاؤس میں چلا جائے گا۔ 1 مئی کو 8 ہاؤس میں جانے سے تھوڑا سا ان کو مینٹل وریز ہوں گی، تو اس میں اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس کی ان کے ستارہ زحل کے ساتھ جو کہ 4تھے ہاؤس میں بیٹھا ہے اس کے ساتھ دوستی کر لے گا، تو وہ نیوٹرل ہو جائے گا، نیوٹرلائز ہو جائے گا، تو ان کے لیے تھوڑا سا احتیاط اگر کریں تو یہ بدھ اور ہفتے والے دن زیادہ سے زیادہ صدقات دیں۔ بدھ والے دن میں اکثر آپ کو کہتی ہوں کہ گرین کلر کا، اور ہفتے والے دن آپ کسی بھی کالی چیز کا صدقہ دیں، خیرات کریں اور زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ان کے 9th ہاؤس میں چونکہ ان کے شراکت داری اور ان کے لائف پارٹنر کا رولنگ پلینٹ بیٹھا ہے، تو ہو سکتا ہے جو بیچلرز ہیں ان کے رشتہ داریاں یا رشتے کرتے وقت یہ خیال کریں کہ ان کے رشتہ داریاں یا تو ریلیٹیوز میں ہوں گی اس ویک میں، یا پھر ان کا تعلق جو ہے وہ باہر سے ہوگا، تو وہ بہتر ہوگا، اور زیادہ ان کے لیے نام جو ہے وہ سوٹ کریں گے S F اور M، تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ A ان کے لیے بھی اس ویک میں بہت اچھا ہے۔ تو اس ویک میں ان کے لیے جو سٹون ہے وہ میں بتا دوں، ان کے لیے بلو سفائر اور کورل ان کے لیے بہتر رہے گا، اور ایمرلڈ یہ بدھ کو پہن لیں اس ویک میں تو ان کے لیے بہتر ہو جائے گا، یا اس ویک سے اگلے ویک تک بھی تو ان کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ مالی معاملات ان کے لیے بہتر ہو جائیں گے، اور بہتر ہو جائیں گے کیونکہ وہ آلریڈی بہتر ہیں۔ ان کی قسمت کے ہاؤس میں ان کے مالی معاملات کو جو گورن کرتا ہے ستارہ مریخ، وہ بہت اچھا ہے۔ ایگزالٹیشن میں ان کی امید و خواہشوں کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ 7th ہاؤس میں ہے۔ ہاں، ان کے میاں سے ان کو خوشخبری مل سکتی ہے، ان کی انکریمنٹ ہو سکتی ہے، خاص کر میں لبرا خواتین کی طرف کہہ رہی ہوں کہ ان کے پارٹنر کی طرف ان کو زیادہ فائدہ مل سکتا ہے، یا جو شراکت داری کے کام میں جو مرد حضرات ہیں لبرا کے، ان کو اس ویک میں مالی معاونت یا مالی فائدہ ملے گا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بھی بہت اچھا ویک ہے۔ جوپیٹر ستارہ مشتری ان کو 5ویں ہاؤس میں، اولاد کے معاملات میں ان کے لیے بہتر ہے، اولاد کی کارکردگی کے لیے بہت بہتر ہے، اور جن حضرات کی اولاد نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویک اور یہ جو آئندہ آنے والے دن ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کچھ خوشخبریاں اور اس کی امید بندھائے۔ بس یہ ستارہ زحل کی جو 4تھے میں گھر میں ان کی پلیسمنٹ ہے وہ ذرا گھریلو یا ان کے سسرالی معاملات میں تھوڑا سا کوئی بیماری یا کوئی اس قسم کے پرابلمز آ سکتے ہیں، ان کے لیے میں آلریڈی آپ کو کہتی ہوں کہ ہفتہ والے دن آپ کوائنز اور کالی کسی بھی چیز کا صدقہ زیادہ سے زیادہ دیں۔ یہ پیریڈ بھی گزر جائے گا، یہ ویک ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور سٹونز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایمرلڈ اور کورل جو ہے یہ پہنے تو ان کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں ستارہ مریخ یعنی کہ برج عقرب اسکارپیو کی طرف۔ تو اب بات کر رہے ہیں ستارہ مریخ یعنی کہ اسکارپیو برج عقرب کی۔ 15 نومبر سے 15 دسمبر تک کا دورانیہ جو ہے وہ برج عقرب والوں کا ہے، یعنی کہ ان کا سن جو ہے وہ 15 نومبر سے 15 دسمبر تک اسکارپیو میں ہوتا ہے۔ اور جو حضرات اپنی ڈیٹ کے نام سے نہیں جن کو پتہ، اور جن کے نام نون یعنی کہ N سے اور L سے نام سے ہوتے ہیں، وہ بھی اسکارپیو میں فال کرتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو ان کا جو راہو کیتو جو میں پچھلے کچھ عرصے سے کہتی آ رہی ہوں، ان کا اسینڈنٹ اور ڈسینڈنٹ میں بیٹھے ہیں، اور اس ہفتے میں 28 اور 29 کو ان کا جو مون ہے وہ ان کا اسینڈنٹ میں ہوگا، جو کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اپنے دوست کے گھر میں ہیں، ان کی شخصیت کو 4 چاند لگیں گے، اور کوئی ایسا کام 28 اور 29 کو ان سے ہوگا جو کسی معاملہ فہمی یا کسی ایسا سلوشن دیں گے ان کی پرسنالٹی جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ 28-29 دن ان کی اپنی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ بہت اچھے دن ہیں۔ دیکھا جائے تو 30 اور 1 مئی کو چونکہ ایک ستارہ عطارد جو ہے مرکری جو ہے وہ ان کا 7th ہاؤس میں آ جائے گا، تو ان کے لائف پارٹنر سے
ان کو فائدہ اور امیدوں سے وابستگی اور جو امیدیں ان کی شراکت داری یا اپنی لائف پارٹنر یا ازدواجی معاملات میں ہیں وہ کچھ بہتر ہوتے نظر آئیں گے۔ 30 اور 1 میں ان کے لیے بہت اچھے ہیں، اور ان کا جو ستارہ مون ہے جو وہ دوسرے ہاؤس میں آئے گا، تو ان کے لیے شاپنگ کا بیسٹ ڈے ہے، اور ان کے لیے منی میٹرز کے بھی لیے بنانے کے لیے یہ دن بہت اچھا ہے۔ دیکھا جائے تو تیسرے ہاؤس میں یعنی کہ 2، 3، 4 کو ستارہ قمر نے ستارہ زحل کے ساتھ آ جانا ہے، اور انہوں نے ان کے ستارہ عطارد جو کہ پہلی کو بدلا ہے ان کے ساتھ ٹرائنگل کر لے گا، اور 4 تاریخ کو ان کا زہرہ ستارہ بھی ان کے 7 ہاؤس میں آ جائے گا۔ تو 4 تاریخ کو ان کے لیے اور زیادہ 4 چاند لگانے والے ہیں، یعنی کہ دیکھا جائے تو پچھلے کچھ ہفتوں کی سے بہتر ان کا یہ ویک جو ہے وہ بہتر ہونے والا ہے، کیونکہ ان کے 7 ہاؤس میں جو کہ بہت اسپیشیس ہاؤس ہوتا ہے، مرکری اور وینس جو ہے اس ویک میں آ جائیں گے ٹرانزٹ میں۔ جیسے مون ان کے 3 ہاؤسز میں چلنا ہے، 1، 2 اور 3، تو ان کی کمیونیکیشن، ان کی مال دولت، ان کی پرسنالٹی سے ریگارڈنگ بہت اچھے دن ہے۔ ڈیسیژن کریں گے، کوئی اہم فیصلہ کریں گے، اور ان میں ان کو خاطر خواہ کامیابی ملے گی۔ ڈیسیژن کرتے وقت لوگ ان کو بہت ان کے فیصلے سے خوش ہوں گے۔ کاروباری جو حضرات ہیں وہ آلریڈی ایگزالٹڈ ہیں، اور ان کے 6 ہاؤس میں جو ستارہ سورج ہے وہ ان کا بیٹا ہے، اور ان کو خدا نہ خواستہ کوئی بیماری یا کوئی ایسی قسم کی پریشانی بھی آتی ہے یا کوئی لیگل معاملہ آتا ہے، تو وہ بھی بہت جلد ان کی زندگی سے رفع دفع ہو جائے گا۔ اول تو آئے گا نہیں، کیونکہ سن ایگزالٹڈ ان کو 6 ہاؤس میں پچھلے ویک سے بیٹھا ہے۔ تو یہ ہفتہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ ڈیز جو ہیں ان کے لیے وہ منڈے اور سیٹرڈے ان کے لیے بہت اچھے رہیں گے۔ ان کے پیس، ان کے گھر کے معاملات میں جوپیٹر جو ہے وہ بہت اچھا بیٹھا ہے۔ ان کے اہم معاملات میں، ان کے گھر کے معاملات میں کوئی اہم پیش رفت مجھے اس ویک میں نظر آ رہی ہے۔ تو جو ان کے لیے سٹون ہے وہ میں بتاتی چلوں، ان کے لیے کورل اور ٹوپیز ان کے لیے اس ویک میں بہت اچھے ہیں۔ جمعرات کا دن ان کے لیے بہت اچھا ہے، یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی یلوئش پیل کلر کی چیز بانٹ دیں یا کچھ ان کے لیے صدقہ خیرات کر دیں کہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ الفابیٹ جو ہے وہ ان کے لیے اے، الف اور الف مد 20 میں آ جاتا ہے، اور ایس اور ایم ان کے لیے بہت اچھے ہیں۔ صرف جے سے اور بی سے تھوڑا سا یہ اوائڈ کریں تو بہتر رہے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں برج قوس یعنی کہ سیجیٹیریس کی طرف۔ 15 نومبر سے 15 دسمبر کے دوران جو پیدا ہونے والے ہیں وہ ہیں برج قوس یعنی کہ سیجیٹیریس کے، اور اس دوران جو ہے وہ سورج جو ہے، سن جو ہے وہ برج قوس میں انٹر ہوتا ہے۔ تو جن کے نام جو ہیں وہ فے یعنی کہ ایف سے ہوتے ہیں وہ بھی برج قوس یعنی کہ سیجیٹیریس کے کہلائے جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ویک جو ہے وہ 28 اور 29 تھوڑا سا ان کے لیے پریشانی کا دن ہوگا۔ ان کے ضرورت سے زیادہ اخراجات اور تھوڑی سی گھریلو پریشانی، کچھ اس قسم کا ان کو تھوڑا سا سیٹ بیک ہے، تو گھبرانے کی ضرورت پھر بھی نہیں، کیونکہ فرسٹ کو اور ان کا جو فرسٹ کو ٹرانزٹ میں مرکری جو ہے وہ ان کے 6 ہاؤس میں آ جائے گی، جو کہ بہتر ہو جائے گا، ان کی صحت کے معاملات کو بہتر کر دے گا، کیونکہ وہ اپنے دوست کے گھر میں اور ستارہ زحل کے جو ان کے دوسرے ہاؤس میں بیٹھا ہے دوستی کر لے گا۔ ان کی جو رولنگ پلینٹ ہے وہ بہت اچھی پلیسمنٹ میں ان کے 3rd ہاؤس میں ہے۔ ان کی پریشانیاں، ان کے رکے ہوئے معاملات اور ان کی جائیداد اور خرید و فروخت کے معاملات میں یہ ویک ان کے لیے بہت اچھا ہے، خاص کر 30 اور 1 مئی 1 مئی کو ان کا جو مون ٹرانزٹ میں ہوگا وہ ان کا اپنے 1st ہاؤس میں آ جائے گا، تو ان کے لیے ان کی پرسنالٹی کو بہت اچھا کرے گا، لیکن ان کے مون کے سامنے آ جائے گا، اس لیے
ذرا سا جو بیچلرز ہیں جو سیجیٹیریس کو میں فال کرتے ہیں ان کو رشتہ داری یا انگیجمنٹ یا کوئی رشتہ کرتے وقت تھوڑا سا ان 2 دنوں میں اوائڈ کرنا چاہیے، یا کرنا بھی چاہیے تو یہ 2 یا 3 4 کو کر لیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ مون ان کے 7th ہاؤس میں مارس جو بیٹھا ہے اس کے سامنے آ جائے گا۔ 2 3 4 میں کو دیکھا جائے تو ان کے 2nd ہاؤس میں جو ٹرانزٹ میں ستارہ قمر ہے یعنی کہ مون ہے وہ جائے گا، تو ان کی دولت کے معاملات میں جو بہتری ہوگی، اور ان کے اس میں 2 ستاروں کی جو اس ویک میں ٹرانزٹ ہے چینج ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ٹرائنگل کر لے گا، تو یہ 3 جو دن ہیں ان کے لیے بہت بہتر ہیں ہر معاملے میں، شراکت داری میں، خرید و فروخت میں، ان کی کسی پرانے کوئی سی درینہ معاملات میں یا کسی دوستی کے معاملے میں جن سے کسی کی دشمنی یا رنجش یا کوئی ایسے معاملات ہیں اس میں یہ دیکھا جائے تو یہ ویک، کیونکہ ان کا جو ٹرانزٹ میں مرکری چینج ہو رہا ہے، ان کے لیے یہ ایک مصالحت کے لیے یہ مصالحت کرنے کے لیے جو پیش رفت ہے یہ مجھے نظر آ رہی ہے اس ویک کے فرسٹ کے بعد اسی ویک میں۔ تو ان کو کوئی ورگو یعنی کہ جس کا نام پے یا پی سے ہو، ہے سے ہو، کاف سے ہو اور میم سے ہو، ان کے لیے بہت بہتر ہوں گے اور ان کے لیے کام آئیں گے۔ ان کی گھریلو اور جو ان کے 10ویں ہاؤس یعنی کہ کاروباری حالات ہیں وہ فرسٹ کے بعد ان کے لیے بہت بہتر ہوں گے۔ تو بیماری یا اس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ فرسٹ کے بعد ان کی کچھ بھی کوئی اس طرح کے لیگل یا کوئی بیماری یا کوئی خوف یا کوئی دشمن کی طرف سے ڈر، وہ ان کے معاملات جو ہیں وہ پورے بہتر ہو جائیں گے۔ قسمت کا یا ڈریمز کا یا وشز کا ہاؤس دیکھا جائے تو ان کے 5th ہاؤس میں بہت اچھا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے، خاص کر جو الیکٹریکل اور میڈیسن سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے یہ بھی ویک بہت اچھا ہے، اور ان کو کسی نہ کسی طرف سے گرانٹیڈ یا کوئی ایسی چیز ان کو کوئی انکریمنٹ یا کوئی ایسا ان کو پروگریشن یا پروگریس ہوتی، ترقی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دولت ان کے لیے مناسب ہے اس ویک میں، اور خرید و فروخت میں تھوڑی سی یہ میانہ روی اختیار کریں، اور ان کو 2 3 اور 4 تاریخیں جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ ان کے لیے جو سٹون ہے اس ویک میں وہ کورل ان کے لیے بہتر رہے گا، اور منگل کے دن یہ صدقہ خیرات زیادہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہفتے کو بھی یہ خیرات اور خیرات دیں اور صدقہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ یہ ان کے 60 صدی کا بھی آخری فیز جا رہا ہے، تو ان کی جو پچھلے 5 سال سے پرابلمس چلی آ رہی تھی وہ آہستہ آہستہ یعنی کہ گریجولی حل ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور یہ ویک ان کے لیے اس معاملے میں بھی بہت بہتر رہے گا۔ ان کے لیے لکی عدد جو ہے اس ویک میں 2 اور 6 رہے گا، یعنی کہ دونوں ارتھ سائن جو ہے ان کے لیے بہتر رہے گا۔ کوئی کیپریکون اور ورگو جو ہے اس کے لیے بہت محبت اور بہت محنت سے ان کے ساتھ ان کی کام میں ہاتھ بٹائے گا، یا ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے مدد کرے گا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ویک ان کے لیے خاصا اچھا ہے، اور ان کے لیے جو لکی عدد ہے وہ جمعرات کا بھی بن رہا ہے، تو ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کیپریکون یعنی کہ برج جدی کی طرف۔ 14 جنوری سے 13 فروری تک کا جو دورانیہ ہے، اس دوران جو پیدا ہوتے ہیں ان کا جو سن ہے وہ کیپریکون یعنی کہ برج جدی میں ہوتا ہے، تو ان کے حالات کچھ ایسے ہیں دیکھا جائے تو یہ 60 صدی کے دوسرے فیز میں انٹر ہوئے ہیں، اور ان کے پچھلے 2.5 پونے 3 سال ایک نارمل سے حالات میں چل رہے ہیں، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کا نہیں پتہ اور جن کے نام جیم یعنی کہ جے سے اور زیڈ زواد اور زے سے ہیں وہ بھی برج جدی کے کہلائے جاتے ہیں۔ اور ان کا 28 اور 29 اپریل کو ان کے 11th ہاؤس میں ستارہ قمر نے فال کیا ہوا ہے، اور ان کی امیدوں خواہشوں اور ان کے وشیز اور ان کے لیے معاملات میں بہت بہتر اور خاطرخواہ معاملات کے لیے بہتر ہے۔ ان کے سر پہ بیٹھے زحل کے ساتھ ان کی دوستی ہوگی تو ان کے حالات بہت بہتر رہیں گے۔
ان کو دیکھا جائے تو ستارہ قمر جو ہے وہ 30 اور 1 مئی کو ان کے 12ویں ہاؤس میں ہوگا. تو 12واں ہاؤس جو ہے وہ ان کے لیے تھوڑا سا پریشان اور تھوڑی سی پریشانی یا کوئی اخراجات میں زیادتی کا ہوگا. تو اس کے لیے ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے تو بہتر ہوگا. یعنی کہ اخراجات میں ارریگولیرٹی اور بے جا ان کو میانہ روی اور سوچ سمجھ کے یہ 2 دن گزارنے چاہیے. اخراجات کے ہاؤس میں آئے گا، لیکن وہ ان کے 4تھ ہاؤس میں کچھ سٹارز کے بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ دوستی کر لے گا اور زیادہ بہتر ہو جائے گا، یعنی کہ نیوٹرلائز ہو جائے گا. ان کو پیس گھر کے معاملات میں آلریڈی بہت بہتر ہے. ان کو سورج سن یعنی کہ ایگزالٹیشن ان کے 4تھ ہاؤس میں ہے، جو کہ بہت اچھا نشان ہے. اور ان کی 2، 3 اور 4 ان کو جو ہے ان کے سر پہ اسینڈنٹ میں مون ٹرانزٹ میں آ جائے گا. تو وہ ان کے لیے ذرا ان کی طبیعت میں سوبر پن، ان کی طبیعت میں سنجیدگی اور ایک وقار لے کے آئے گا. اور ان سے کچھ اہم معاملات میں سگنیچر، اہم معاملات میں مشورہ یا باہمی صلاح مشورے سے یہ لوگ آگے چلیں تو زیادہ بہتر رہے گا. ان کو ہر طرح مطلب کامیابی ہوگی ایسے معاملات میں. دیکھا جائے تو اس ویک میں 2 ٹرانزٹ یعنی کہ 2 سٹارز کا چینج ہو رہا ہے. ایک 1 مئی کو ستارہ عطارد ٹورس میں آ جائے گا، اور ایک 4 مئی کو ستارہ زہرہ جو ہے وہ ٹورس میں آ جائے گا. اور ان کے جو سارستی کے معاملات ہیں ان کو تھوڑا سا نیوٹرلائز یعنی کہ بہتر کر دے گا. اور ان کے تعلیمی معاملات اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھے ہیں. ان کی اولاد کے معاملات، ان کے افیئرز کے معاملات، ان کی شادی بیاہ کے مسائل کے معاملات ان کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا. اور جن کی پینڈنگ میں کوئی رشتہ داری یا کوئی ایسی انگیجمنٹ یا کوئی رشتہ داری سے جو ریگارڈنگ جو چیزیں ہیں وہ اس ویک میں بہت اچھا اور ایک بہت اچھا کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دیکھا جائے تو ان کے 6 ہاؤس میں ستارہ جو ہے وہ مریخ یعنی کہ مارس بیٹھا ہے، جو کہ زیادہ برا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ان کے لیے یہ معاملات، شادی بیاہ کے معاملات، یہ 4 جون سے پہلے اس ویک سے لے کر 4 جون سے کے اندر یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. ان کے لیے اس ویک میں چونکہ ان کے 10ویں ہاؤس کا جو آنر ہے وہ ان کے 5تھ ہاؤس میں آ جائے گا، اپنے ہاؤس میں. تو ان کے جو کاروباری اور لین دین کے معاملات ہیں، جاب سے یا ان کی ترقی کے چانسز کے معاملات ہیں، وہ بھی اس ویک میں ان کو 2، 3 اور 4 بہت بہتر ہو جائیں گے. خاص کر 4 سے بعد، وہ نیکسٹ ویک میں آپ کو میں بتاؤں گی، 4 کے بعد یعنی کہ 4 کو ان کا یہ معاملہ جو ہے بہت سٹارٹنگ شروع ہو جائے گی، بہتر ہو جائیں گی. ان کے لیے جو ہے اس ویک میں پخراج یعنی کہ ٹوپیز اور ڈائمنڈ ان کے لیے بہت اچھے رہیں گے. احتیاط کے لیے یہ بلو سفائر یعنی کہ جو ہیں بلو سفائر نیلم یہ پہن لیں، یہ بھی بہت ہے. بلو کلر اور یلو کلر ان کے لیے اس ویک میں بہت بہتر ہے. اور نام کے جو فرسٹ جو لیٹرز ہیں وہ ایس اور ٹی اور آر ان کے لیے بہت بہتر رہیں گے. اے ان کے لیے نیوٹرل کردار ادا کرے گا، اور این اور ایف سے یہ ذرا ہوشیار اور ذرا محتاط رہیں. اس میں ان کو اپنے جو ہیں نام جو ان کے لیے جو فرسٹ لیٹر ہیں اس کے لیے جو لکی عدد ہیں وہ 4 اور 8 ہیں. یعنی کہ ان کے لیے واٹر سائن جو ہے ان کے لیے بہت بہتر رہے گا. خود چونکہ ارتھ سائن ہے، ارتھ ایلیمنٹ میں کرتے ہیں، لیکن اس کو اس ویک میں کینسیرین اور اسکارپیو سے بہت فائدہ ملے گا. اب بات کرتے ہیں ایکویریس یعنی کہ برج دلو کی طرف. 13 فروری سے 14 مارچ تک کا جو دورانیہ ہے وہ برج دل یعنی کہ ایکویریس والوں کا ہے. یعنی کہ سن سائن جو ہے جو سن ہے وہ ایکویریس میں فال کرتا ہے اس دوران. جن کے نام، جن کو اپنی ڈیٹ کا نہیں پتہ، جن کے نام سین، شین اور سواد اور سے یعنی کہ انگلش میں ایس اور ایس ایچ سے ہوتے ہیں، وہ بھی برج دل یعنی کہ ایکویریس کے ہوتے ہیں. اور ایک اور میں نام بتا دوں جس کا گاف یعنی کہ جی ایچ سے نام ہے، وہ بھی ایکویریس کا ہی ہوتا ہے.
دیکھا جائے تو ان کو چونکہ میں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ان کو سارستی سٹارٹ ہے اور فرسٹ فیز میں یہ چل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ روحانی معاملات اور کچھ ایموشنل جو معاملات ہیں ان کے یہ بہت ٹچی اس طرح کا یہ گزار رہے ہیں پچھلے کچھ چند ہفتوں سے۔ یہ ویک میں پہلے ہی جو ہے 28 اور 29 کو ان کے 10ویں ہاؤس میں، ان کے کاروبار میں، ان کے ریلیشن میں ستارہ قمر ہے، تو اس لیے ان کے کاروباری حالات جو ہیں پہلے ہی 28 اور 29 کو ان کے جو یہ جملہ معاملات ہیں ان میں انکریمنٹ اور ان پہ ترقی اور اس کے ان معاملات کو پریفر کریں گے زیادہ سے زیادہ۔ 30 اور 1 مئی کو ایک پہلی مئی کو دیکھا جائے تو ان کا جو مون ہے وہ ایک ان کے 11th ہاؤس میں آ جائے گا۔ ان کی امیدوں خواہشوں میں کامیابی، ان کو کسی خوشی کے کام میں فائدہ، ان کو کہ کوئی رکی ہوئی دولت یا کسی پیسے کے آنے کے یا کسی بڑی رقم کے حصول میں ان کو کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے۔ 2، 3 اور 4 کو دیکھا جائے تو ان کے 12ویں ہاؤس میں ستارہ قمر ٹرانزٹ میں آ جائے گا ان کے زول کے ساتھ۔ وہ دن تھوڑے سے ان کے لیے پریشانی کے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ٹرانزٹ میں مرکری اور سیٹن، وینس جو چینج ہو جائے گا 4 کو، اس کے ساتھ ان کی ٹرانزٹ میں ٹرائن بن جائے گی، تو ان کی 4 سے بہت خوشخبریاں اور 4 تاریخ کے بعد ان کے اور مزید حالات بہتر ہو جائیں گے۔ فرسٹ کے بعد ان کو گھر کا سکون، گھر کا سکھ اور ان کی خرید و فروخت، ان کی لینڈز اور ان کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ، گھر کی چیزوں کے ریلیٹڈ ان کو یہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ ان کی اولاد کے معاملات بہت حل ہوں گے، کیونکہ ان کی اولاد کو گورن کرتا ہے مرکری، تو مرکری ان کے 4th ہاؤس میں آ کے ان کی اولاد کی خرید و فروخت کے معاملے میں، ان کی اولاد کی تعلیم کے معاملات میں، اس سے ریگارڈنگ ان کو بہت اچھا اور بہتر کارکردگی کرے گا۔ 3 اور 4 تاریخ کو یہ کسی چھوٹے موٹے ٹیمپریچر یا بخار معمولی سے آ سکتے ہیں، تو وہ ذرا ان کو اپنی احتیاطی تدابیر کے لیے کوئی نہ کوئی صدقہ یا خیرات، خاص کر منگل اور جمعرات اس ویک میں یہ زیادہ صدقہ اور خیرات کریں تو بہتر رہے گا۔ جمعرات کو کیونکہ ان کے لیے اسپریچولی معاملات میں آلریڈی آپ کو بتاتی ہوں، جمعرات ان کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ ان کا مشتری ان کے ہاؤس میں، ان کے اسینڈنٹ میں ہے، ان کی پرسنالٹی کو چار لگانے کے لیے، خاص کر جب برج ثور میں زہرہ اور مرکری آ جائے گا تو ان کے اپنے سٹار کے ساتھ ٹرائنگل ہونے سے ان کے دن جو ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اور میں بار بار کہتی جاؤں، ان کی کوئی درینہ خواہش، ان کے رکے ہوئے معاملات میں یہ ویک ان کے لیے خاطر خواہ کامیابی کا آئے گا۔ لیگل معاملات میں دیکھا جائے تو ان کا 28 اور 29 جو ہیں شروع کے لیگل معاملات ان کے لیے بہت بہتر رہیں گے، اور اس میں یہ کوئی نہ کوئی ان کو خوشخبری مل سکتی ہے۔ کوئی ان کے لیے باہر سے آنے جانے کے لیے جو پروگرام سوچ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، آؤٹ آف اسٹیشن جا سکتے ہیں، اور یا پھر ان کی طرف کوئی مہمانداری یا آمد و رفت کا زیادہ ذرائع بن سکتے ہیں۔ ان کے لیے جو اس ویک میں لکی عدد ہیں وہ 2 اور 6 ہے، اور لکی جو ان کے لیے نام ہیں وہ الفابیٹس ہیں M یعنی کہ میم، اور F اور A ان کے لیے بہت بہتر رہیں گے۔ N اور J سے تھوڑا سا یہ اوائڈ کریں، اور ان کے لیے جو سٹون ہیں وہ ٹوپیز اور کورل جو ہیں وہ بہتر رہیں گے۔ جمعرات کا اور اتوار کا دن ان کے لیے بہت لکی ہے اس ویک میں۔ اب بات کرتے ہیں برج حوت یعنی کہ پائسیس کی طرف۔ 14 مارچ سے 13 اپریل کا دورانیہ جو ہے وہ ہے پائسیس والوں کا، یعنی کہ برج حوت کا۔ اس دوران سورج کی پوزیشن یعنی کہ سن جو ہے وہ پائسیس میں فال کرتا ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ کا نہیں پتہ، اپنے ڈیٹ آف برتھ کا نہیں پتہ، اور جن کے نام دال یعنی کہ ڈی سے ہوتے ہیں وہ بھی برج حوت یعنی کہ پائسیس کے کہلائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے دیکھا جائے تو ان کا اپنا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ پچھلے 6 اپریل سے ان کا 12ویں ہاؤس میں ہے، اور ان کو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جمعرات والے دن صدقہ خیرات نکالنی چاہیے، اور ان کے لیے یہ ویک جو ہے 28 سے 4 مئی تک ان کو 9th ہاؤس میں 28 اور 29 کو ان کی
فورن سے ریلیٹڈ ان کی قسمت جاگے گی اور ان کی خواب، ان کے ڈریمز پورے ہوں گے، اور ان کی ٹرانزٹ کے پہلے 2 دن بہت اچھے ہیں۔ دیکھا جائے تو 30 اور 1 مئی کو ان کے اپنے رولنگ پلینٹ میں، ان کے 10ویں ہاؤس میں ٹرانزٹ میں قمر آ جائے گا، ستارہ قمر، اور ان کے لگزریس اور ان کے جو کاروباری حالات ہیں وہ بھی پورے ہوتے نظر آئیں گے۔ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے یہ 30 سے لے کر 4 مئی تک بہت اچھے اور بہت اہم پیش رفت کے دن ہیں، اور ان میں ان کو ہاتھ ترقی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور 2، 3 اور 4 کو ان کے مون کی پوزیشن ان کے 11th ہاؤس میں ہوگی اور ستارہ زحل کے ساتھ ہوں گے۔ یہ دن ذرا ان کے لیے ان کی امیدوں خواہشوں میں تھوڑی سی سوچ بچار سے دیکھنے چاہیے۔ جو یہ پہلے لیوش طریقے سے چلے آ رہے ہیں اس میں ان کو تھوڑا سا کچھ نہ کچھ کوئی کمی یا کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن ان کے 1 کو ٹرانزٹ میں مرکری ان کے 3rd ہاؤس میں ان کی کمیونیکیشن میں آ کے ان کے ستارہ قمر اور ستارہ زحل کے ساتھ ٹرائنگل کر رہا ہے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ان کو زیادہ سے زیادہ اس ویک میں جمعرات والے دن اور اتوار والے دن صدقہ خیرات، یلو کلر کا یا کچھ اس قسم کی چیز کو بانٹنا چاہیے یا خیرات دینی چاہیے۔ فقراء میں، یتیمہ میں، مساکین میں ان کو یہ چیزیں خیرات کے طور پر بہت بانٹنی چاہیے۔ 4 تاریخ کو جو ان کے اپنے بہن بھائیوں کے سے ریلیٹڈ اور ان کی کمیونیکیشن، ان کے شارٹ جرنی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، کمیونیکیشن یا کسی ہمسایہ یا کسی ایک دوسرے کے گھر نقل و حرکت کے، یہ 4 تاریخ کے بعد ان کا جو ستارہ زحل رہا ہے وہ اپنے گھر میں برج ثور میں آ کے ان کی کمیونیکیشن میں اور ان کے معاملات میں بہت بہتر پیش رفت کر رہا ہے، اور ستارہ زحل کے ساتھ ان کی ٹرائنگل ان کے جو شادی بیاہ کے معاملات ہیں، ان کے میرج سے ریگارڈنگ جو معاملات ہیں ان کو بہت بہتر کر دے گا۔ شراکت داری کے معاملات کا جو گورن کرتا ہے ستارہ عطارد، مرکری بھی ان کو 3rd ہاؤس میں آ کے 1 مئی کو بہت بہتر کر دے گا، اور یہ ویک ان کے لیے ملے جلے اثرات کا حامل ہوگا۔ ان کی ترقی کے، خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت اچھا اور گڈ نیوز کے لیے یہ بہتر اور بہتر ہوگا۔ ان کے سگنیچرز، ان کے مقدمات، ان کے اہم فیصلے اور ان کے کچھ ایسے امور جن کو یہ پہلے 2-3 ہفتوں سے کچھ پینڈنگ میں چلے آ رہے ہیں، یہ ویک ان کے لیے مسالت اور کسی کمپلیشن کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ خواہشات کی تکمیل میں آلریڈی ان کا 11th ہاؤس میں سیٹن جو ہے وہی ان کے چھوٹے ٹرانزٹ ستاروں پہ سب پہ بھاری ہے۔ خواہشات کی تکمیل ان کا 1، 1.5، 2 سال سے بہت اچھا چلا آ رہا ہے، اور یہ ویک تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ ان کے لیے جو لکی عدد ہے اس ویک میں وہ ہے 3 اور 7۔ ایری سائن ان کے لیے بہت بہتر رہیں گے۔ نام جو ہے ان کے ساتھ F، M اور S بہت بہتر رہیں گا۔ B اور J، W سے یہ تھوڑا سا اوائڈ کریں تو بہتر رہے گا۔ فیملی میں اور چھوٹے موٹے نقل و حرکت اور سفر، ٹریولز، دوستوں یاروں میں ان کا یہ ویک گزارنے کے لیے، گیدرنگ میں گزارنے کے لیے بہت بہتر ہے۔ بس احتیاطی تدابیر کے لیے، کیونکہ ان کا 6 ہاؤس کا جو گورن کرتا ہے وہ ایگزالٹیڈ میں ہے، ان کو خدا نہ خواستہ کوئی بخار، کوئی ایسی ٹیمپریچر یا کچھ ایسی ویدر یا کچھ ایسی انفیکشن بھی ہوتی ہے تو ان کو فوراً جلد از جلد یہ ریلیف ہو جائے گا، یا یعنی کہ بہتر ہو جائے گا۔ ان کے لیے بہت زیادہ ان کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ تو ان کے جو لکی جو سٹونز ہیں اس ویک میں ان کے لیے ڈائمنڈ اور نیلم، ان کے بلو سفائر ان کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ تو ناظرین، ان کے ساتھ یہ مجھے اجازت دیجیے، اس ویک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ویک کے لیے ہو سکتا ہے اس ویک میں ہی آپ کو 2 ٹرانزٹ آ رہی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، مرکری 1 مئی کو اور 4 مئی کو وینس دونوں ٹورس میں جا رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ میں آپ کو ان دونوں ویڈیوز میں آپ کو اس میں کچھ انفارمیشن یا معلوماتی جو چیزیں ہیں وہ میں دوں گی، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیوز تک۔ اور اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا۔ جاتے جاتے میں پھر کہہ دوں، اگر آپ نئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور گھر بیٹھے یہ میری معلوماتی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ حافظ۔